اچھا جی اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے ہے، کہ جو 1949 میں جو ہے وہ آئی تھی، جسے آپ آبجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ لیاقت علی خان کے نام سے ڈیڈیکیٹ ہے، لیاقت علی خان کے نام سے جو ہے وہ مشہور اور معروف ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہمارے جو جو ٹاپک ہو چکے ہیں ان میں ٹاپک آف مکہ پیریڈ شامل ہے، اسی طریقے سے ٹاپک آف مدینہ پیریڈ شامل ہے، اور نظریہ پاکستان یعنی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان شامل ہے۔ یہ تین ٹاپک ہمارے تقریباً کور ہو چکے ہیں، اور آج چوتھا ٹاپک ہم پی ایس ٹی سے ریلیٹڈ بات کریں گے، جو میں نے بتایا کہ قرارداد مقاصد 1949، جسے آپ آبجیکٹو 1949 کے نام سے لیاقت علی خان کے نام سے بھی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ فائنل ٹرم کے مڈ ٹرم کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ آن لائن موڈ میں ہوگا، اور جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ اس کی سبمیشن ہوگی آپ کے سی ایم ایس پورٹل پہ، جو آپ کا مقررہ وقت ہے وہ ٹائم ٹیبل آپ کو شو کر دیا جائے گا، اسی ٹائم میں آپ کا پیپر بھی شو ہوگا مڈ ٹرم کا، اور اسی آپ کو تقریباً 48 گھنٹے غالباً دیے جائیں گے، 2 دن۔ اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کو سی ایم ایس پورٹل پہ سبمٹ کروانا ہوگا، ایم ایس ورڈ کی کاپی پہ۔ مزید انشاءاللہ دن جب قریب آئیں گے مڈ ٹرم سے ریلیٹڈ، تو میں آپ کو اس کے متعلق جو ہے مزید آگاہی کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آج کے ٹاپک، انشاءاللہ چوتھا ٹاپک ہمارا آج مکمل ہو جائے گا، تو مزید 2 ٹاپک انشاءاللہ، کیونکہ مڈ ٹرم سے پہلے پہلے 2 کلاسیں انشاءاللہ ہماری آرام سے ہو سکتی ہیں، تو 2 ٹاپک اس میں انشاءاللہ کور کر دیے جائیں گے۔ تقریباً 6 ٹاپک آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مڈ ٹرم کے تقریباً 6 ٹاپک آئیں گے، 4 ٹاپک آج ہو جائیں گے، آج کور ہو جائیں گے، اور 2 ٹاپک انشاءاللہ آنے والی 2 کلاسیں ہیں اس میں کور ہوں گے۔ ایک اور چیز مجھے یہاں پہ انفارم کرنی ہے کہ جن اسٹوڈنٹ کا بائبا پاس نہیں ہوا ہے، تو وہ یا تو میں مڈ ٹرم سے پہلے پہلے ان کا لے لوں گا، یا مڈ ٹرم کے بعد ان کا بائبا پاس لے لیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس سے سر آبجیکٹو، آپ لیں گے وائوا واس؟ نہیں آج نہیں لوں گا میں، سر آج نہیں. آج بائبا واس میں نہیں لے سکوں گا، آج ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں لیکچر کے بعد لوں، یا پھر اس سے اگلی کلاس میں لیکچر کے بعد لیا جائے، کیونکہ آج جو ہے وہ آلریڈی ہمیں اتنی دیر ہو چکی ہے، اور پھر میری کلاس ہے 10:15 10:30 کے فوراً بعد۔ تو یہ کہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اپنے ذہن میں رکھیے گا آپ، لیکن ابھی ہمارا فوکس صرف ٹاپک ہوگا، وائوا واس ہم بعد میں بھی لے سکتے ہیں، اس کے لیے بہت ٹائم پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنی تیاری جو ہے وہ بھرپور رکھیے۔ تو اب ہم بغیر کسی تاخیر کے بات کرتے ہیں، آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اس ٹاپک میں 2 چیزیں ہیں، ایک انٹروڈکشن ہے، اور دوسرا اس کے جو بیسک پوائنٹ ہیں، اس کا جو میجر پوائنٹ ہے وہ کیا کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس کی ضرورت کیوں پڑی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی کوئی ملک ڈیولپ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ملک بنتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا ہونا۔ کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ جب ہم کانسٹیٹیوشن پہ بات کریں گے، جسے آپ دستور کہہ سکتے ہیں اردو میں، اور آئین پاکستان کہہ سکتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ آئین اور دستور کی ڈیفینیشن بتاؤں گا، اور یہ کتنا ضروری ہوتا ہے ایک ملک کے لیے، اس کو دیکھ کے ہی ملک کی تمام پالیسیز اور تمام قانون جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ ملکی سطح کا ہوتا ہے، یہ اسٹیٹ کی سطح کا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن، اور ہر ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لازمی ہوگا۔ تو ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اوورآل پاکستان میں کتنے آئین اور دستور آئے، اور 2021 یعنی اب بھی جو ہے وہ کون سا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن بریفلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، تو ظاہر بات ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی، اس کو آئین اور دستور کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی بھی ملک بغیر آئین اور دستور کے نہیں چل سکتا۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے، یعنی آئین اور دستور جو ہے، وہ سب تمام ملک میں رہنے والے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے بھی بیوروکریٹ، جو بھی سربراہان ہیں، جو بھی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو اتھارٹیز حاصل ہیں، ان سب کی آپس کی سجیشن سے، ان سب کی آپس کی ریکمنڈیشن سے، اور سب کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ون مین شو نہیں ہوتا،
اور یہ جو ہے وہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں بنایا جاتا، بلکہ یہ ملک کے لیے بنایا جاتا ہے، ملک میں رہنے والے جو شہری ہیں اس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کا تعلق جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے، وہ ملک کے ساتھ ہے، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ریلیجنس پارٹی یا کسی گروپ یا کسی طبقے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق کنٹری کے ساتھ ہے، وہ کنٹری بیس پہ بنایا جاتا ہے، وہ ملکی سطح پہ بنایا جاتا ہے، اور اسی کو دیکھ کے ملک کی تمام پالیسیز اور تمام لا میکنگ جو کی جاتی ہے وہ اسی کو دیکھ کے کی جاتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر ملک کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، ہر ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لازمی ہوگا، آئین اور دستور لازمی ہوگا۔ کوئی بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، تقریباً دنیا میں 300 ابو کنٹریز ہیں کہ جس کا کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین اور دستور موجود نہ ہو۔ تو ہر ملک کا آئین اور دستور جو ہے وہ لازمی موجود ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات میں نے آپ کو یہاں پہ جس طرح بتائی کہ یہ سب کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور سب کے آپس کی مشاورت سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ون مین شو نہیں ہوتا ہے، کسی فرد واحد کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ سب کی آپس کی جب رضامندی سے ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کا پروسیس بھی ہوتا ہے آئین و دستور کا، کہ جناب سب سے پہلے وہ جو نیشنل اسمبلی ہے، جو فیڈرل اسمبلی، جو ملک کی سب سے بڑی اسمبلیز ہیں، وہاں سے اس کا پروسیس ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی اپروول ہوتی ہے، اکثریت اس کو اپروو کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو ممبرس ہوتے ہیں اس میں اکثریت اس پہ راضی ہو تو یہ اپروو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو سینٹ میں اپروو کروایا جاتا ہے، وہاں بھی اکثریت میں اپروو جو ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو ملک میں امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا پروسیس کافی لیندی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ یہ کہ اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو بنانے میں۔ تو جب بھی کوئی ملک آزاد ہوتا ہے تو اس کو آئین اور دستور کی ضرورت پڑتی ہے، کانسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب پاکستان 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کو بھی آئین اور دستور کی ضرورت تھی، لیکن آئین اور دستور تھا ہی نہیں، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تھا ہی نہیں۔ تو ٹمپریری طور پہ، عارضی طور پہ، یعنی کہ کچھ وقت کے لیے 1935 جو 1935 کا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن تھا، 1935 میں جو آیا تھا ہندوستان کا آئین اور دستور، اس میں چند امینڈمنٹ کر کے، چند موڈیفیکیشن اور چند تبدیلیاں کر کے اس کو 1947 میں امپلیمنٹ کر دیا گیا، وقتی طور پہ، عارضی طور پہ میں بتا چکا ہوں، تاکہ ملک کو چلایا جائے، اور کیونکہ ملک جو ہے، کنٹری جو ہے وہ ود آؤٹ آئین اور دستور نہیں چل سکتی نا، تو ملک کے لیے ضروری ہے جب بھی کوئی ملک آزاد ہو تو اس کے لیے آئین اور دستور کا ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان کے پاس تو آئین اور دستور تھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب پاکستان ابھی آزاد ہوا تو ابھی کس طرح بنتا ہے؟ میں نے بتایا پورا اس کا پروسیس ہوتا ہے، سب سے پہلے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے سب کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی اپروول کے مختلف اسٹیپ ہوتے ہیں۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ملک کو چلانے کے لیے ٹمپریری طور پہ، وقتی طور پہ، کچھ وقت کے لیے، یعنی عارضی طور پہ جو ہے، جو حکومت ہند کا، یعنی ہندوستان کا جو 1935 کا آئین اور دستور تھا، اس میں چند امینڈمنٹ کر کے، چند تبدیلیاں کر کے اور چند موڈیفیکیشن کر کے، جو ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ ہوتی ہیں، تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا پاکستان میں، تاکہ ملک کو چلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مستقل آئین اور دستور، ایک مستقل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنانے کی کوششوں کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں وہ جو 1935 کا حکومت ہند، یعنی کہ 1935 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، آئین اور دستور تھا ہندوستان کا، اس کو وقتی طور پر، اس کو ٹمپریری طور پہ جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا، اور اس کو ایز اٹ از نہیں بلکہ اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تاکہ ملک کو چلایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مستقل پاکستان کا جو آئین اور دستور ہے اس کو بنانے کی کوششوں کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ لیاقت علی خان، یہ میں سارا آپ کو انٹرو بتا رہا ہوں، آئین اور دستور کا نہیں بلکہ آبجیکٹو کا، یعنی کہ
جو ہے وہ قرارداد مقاصد کا۔ اس کے بعد جو ہے جب 1935 کا آئین اور دستور امپلیمنٹ کر دیا گیا 1947 میں تاکہ ملک کو چلایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مستقل آئین اور دستور بنانے کی کوشش کو آغاز بھی ہو چکا۔ اچھا، لیاقت علی خان نے 1949 میں 1949 میں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قرارداد پیش کی نیشنل اسمبلی میں، اور بیسیکلی وہ قرارداد اس بنیاد پہ تھی کہ وہ آبجیکٹو اور وہ قرارداد وہ اس بنیاد پہ تھے کہ جو ہے وہ جو پاکستان کا فیوچر کا جو آئین اور دستور جو بنا رہے ہیں، جس کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس کے جو بنیادی اصول ہوں گے وہ کیا ہوں گے اور وہ کس کی بیس پہ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیاقت علی خان نے جو قرارداد نیشنل اسمبلی میں پیش کی تھی 1949 میں، اسے قرارداد مقاصد کے نام دیا جاتا ہے، جو 1949 میں پیش کی تھی۔ بیسیکلی اس کا پرپس کیا تھا؟ اس کا پرپس یہ تھا کہ جناب اب چونکہ پاکستان میں آئین اور دستور کو بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو پاکستان میں جو آئین بنے گا، جو دستور بنے گا، تو اس کا وہ کس بنیاد پہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک قرارداد لیاقت علی خان نے پیش کی تھی نیشنل اسمبلی میں کہ جناب اس قرارداد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا آنے والا فیوچر کا جو آئین اور دستور ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ اس قرارداد میں موجود ہیں۔ تو اس کی باقاعدہ اپروول ہوئی 1949 میں، اور اس قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا۔ اور لیاقت علی خان نے اس قرارداد کو جب پیش کیا اسمبلی میں، تو اس کو پاکستان کے لیے ایک ہسٹوریکل ڈے قرار دیا، گولڈن ڈے قرار دیا کہ آج پاکستان کا ایک تاریخی دن ہے، ایک سنہری دن ہے۔ اور اس بات کی بھی اپروول ہوئی تھی کہ اس قرارداد کو دیکھ کے، اس قرارداد مقاصد کو دیکھ کے پاکستان کا جو آئین اور دستور جو مستقل بن رہا ہے، مستقل بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے بنایا جائے گا۔ کس کو؟ قرارداد مقاصد کو دیکھ کے بنایا جائے گا۔ تو بیسیکلی لیاقت علی خان نے ایک کہہ لیں کہ ایک سولوشن پیش کیا تھا، ایک حل پیش کیا تھا، ایک قرارداد پیش کی تھی نیشنل اسمبلی میں 1949 میں۔ لیکن اس کا پرپس کیا تھا؟ اس کا پرپس یہ تھا کہ جناب اس کو دیکھ کے اس میں جو بنیادی اصول ہیں، وہ جو بنیادی بیسک پوائنٹ ہیں، وہ اس بنیادی اصول اور اس بیسک پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو فیوچر کا کانسٹیٹیوشن اور آئین اور دستور بننے والا ہے، وہ اس کو دیکھ کے بنایا جائے گا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی آئین اور دستور بنتا ہے نا، اس کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ بیسک پوائنٹ ہوتے ہیں، اس کے کچھ بلیفز ہوتے ہیں کہ جناب وہ کس کو دیکھ کے بنایا جائے گا، اس کا پرپس کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیاقت علی خان نے یہ کام بہت آسان کر دیا، اور 1949 میں اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قرارداد پیش کی، اور اس کا پرپس ہی یہ تھا کہ آنے والا جو پاکستان کے فیوچر کا آئین اور دستور ہے، وہ اس قرارداد کو دیکھ کے بنایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی اپروول ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں، تو اس دن کو لیاقت علی خان نے سنہری دن قرار دیا، پاکستان کی تاریخی دن قرار دیا کہ آج پاکستان کا ہسٹوریکل ڈے ہے۔ تو بہرحال یہ انٹرو میں نے آپ کو بریفلی بتانے کی کوشش کی ہے قرارداد مقاصد کے حوالے سے۔ اب میں آتا ہوں اس کے جو میجر پوائنٹ ہیں، اس کے جو بنیادی اہم نکات ہیں، وہ جو بیسک پوائنٹ ہیں، جو میجر پوائنٹ ہیں، وہ کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو میجر پوائنٹ ہے وہ ہے جو ہے وہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسلامی اقدار۔ اسلامی اقدار کہتے ہیں اسلامک مورلز یا ایتھیکل ویلیوز یا مورل ویلیوز، ٹھیک ہے۔ اسلامی اقدار کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اس ملک کو، یعنی کہ جو آنے والا آئین اور دستور ہے پاکستان کا، جس کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے، وہ اس میں باقاعدہ یہ ایک بنیادی نقطہ شامل ہوگا کہ جو اسلامک مورلز ہیں، جو اسلامک ویلیوز ہیں،
جو اسلامی اقدار ہیں اور اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی، اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اسلامک مورلز کیا ہیں؟ ہماری اسلامک مورل، اسلامی اخلاقیات جس میں آتی ہیں، اسلامی اقدار آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر ہماری آپ کہہ لیے کہ جو بھی اسلامی ثقافت ہیں، آپ کا کلچر ہے، آپ کا لائف اسٹائل ہے، آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں، جو ایتھکس ہیں، جو اخلاقیات ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنی اقدار کو، اب اپنی ویلیوز کو جو ہے وہ زندہ رکھیں گے، اور کسی بھی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بنیادی جو مورل ویلیوز ہیں، جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو اسلامی اقدار ہیں، اس کو زندہ رکھا جائے۔ اگر کوئی قوم اپنی ویلیوز اور اپنی اقدار کو بھول چکی ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے وہ قوم اپنے بنیادی پرپس سے، اپنے بنیادی مقصد سے جو ہے وہ ہٹ چکی ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا، لیاقت علی خان نے جس قرارداد میں پیش کیا، وہ ہے اسلامک مورلز، جسے آپ اردو میں اسلامی اقدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسلامک اقدار یا اسلامک مورلز ایک قوم کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے جو ہمیشہ اپنی اقدار کو، اپنی مورل ویلیوز کو جو ہے وہ اپنائے رکھے۔ لیکن اگر کسی قوم نے اپنی مورل ویلیوز کو چھوڑ دیا، اسلامی اقدار کو چھوڑ دیا، تو وہ اپنے بنیادی پرپس سے، اپنے بنیادی مقصد سے وہ ہٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ قوم پھر ایک قوم نہیں رہتی، وہ قوم جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجیے اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے، اور اس قوم میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے وہ قوم جب اپنے اسلامی مورل ویلیوز سے ہٹ چکی ہے، اسلامک مورل سے ہٹ چکی ہے، اسلامی اقدار سے ہٹ چکی ہے، تو پھر وہ کسی اور کی نقالی کرے گی، کسی اور کے نقش قدم پہ چلے گی۔ پھر یا تو وہ یہودیوں کے نقش قدم پہ چلے گی، یا نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی، یا مشرکین کے نقش قدم پہ چلے گی۔ تو وہ مسلمان، چونکہ مسلمانوں کی ایک اسلامی اقدار کیا ہے؟ دیکھیں اسلامی اقدار میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اچھا تعلق رکھنا، ریلیشن اچھا بنانا، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا، بیہیویئر اپنا اچھا رکھنا، اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سارے اسلامک مورلز ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے کام آنا، کسی کے غم میں، خوشیوں میں شریک ہونا، یہ سارے اسلامک مورلز ہیں، ٹھیک ہے۔ سچ بولنا، جھوٹ اور دھوکے سے بچنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سارے اسلامک مورلز ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ جو لیاقت علی خان نے، میں نے آپ کو بتایا قرارداد مقاصد میں کا پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، وہ ہے اسلامی اقدار، یعنی کہ اسلامک مورلز، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اسلامی مورلز کی میں نے مثالیں دے دی کہ آپ کو سمجھ آیا کہ کوئی قوم جب تک زندہ رہتی ہے، جب تک اپنے اسلامی اقدار کو اپنائے رکھے۔ اگر کسی قوم نے اسلامی اقدار کو چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ قوم اپنے مقصد سے اور اپنے پرپس سے جو ہے وہ، اس کا مطلب ہے وہ ہٹ چکی ہے۔ نمبر 2، 5 سے 6 سلیکٹڈ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا آبجیکٹو کے، قرارداد مقاصد کے۔ ویسے تو بہت سارے پوائنٹ ہیں، لیکن میں نے انٹرو میں بھی تھوڑی سی تمہید باندھی، انٹرو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کا پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے اندر اس ٹاپک میں 2 چیزیں ہیں، ایک انٹروڈکشن ہے یعنی تعارف ہے، اور دوسری چیز ہے اس کے بیسک پوائنٹ۔ تو انٹروڈکشن میں بات کر چکا ہوں، میں فیڈ بیک بھی لیتا ہوں آپ لوگوں سے، اور دوسرا جو ہے اس کے جو اہم نکات ہیں، اس کے جو اہم پوائنٹ ہیں، بیسک پوائنٹ کیا ہیں، تو اسلامک اقدار یعنی اسلامک مورلز پہ میں نے بات کی۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے بیسک پوائنٹ، سوری بیسک رائٹ۔ بیسک رائٹس کہتے ہیں بنیادی حقوق، یعنی کہ بیسک رائٹس کا مطلب ہے بنیادی حقوق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا جو آنے والا فیوچر کا کانسٹیٹیوشن ہے، اصل میں آئین اور دستور پہ ابھی اس حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ آئین اور دستور پہ لگ بھگ آپ کے 3 ٹاپک ہیں پی ایچ ڈی کے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے اوورال میں آپ کو بتا دوں بریفلی، اوورال پاکستان کے 3 آئین اور دستور آئے ہیں۔ پہلا آیا ہے 1956 میں، اور اس طریقے سے دوسرا آیا 1962 میں، اور تیسرا اور آخری یعنی تھرڈ اینڈ لاسٹ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1973 میں آیا ہے۔ اس کے 1973 کے بعد کوئی آئین اور دستور نہیں آیا، اور 2021 میں بھی اب بھی 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 1973 کے بعد باقاعدہ ایک ایسی پالیسیز اور ایسے قانون بنا دیا گیا تھا کہ اب کوئی نئے سرے سے آئین اور دستور پاکستان میں نہیں آ سکے گا، البتہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، ضرورت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس آئین اور دستور میں
جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امینڈمنٹ کی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1973 کے بعد بے شمار مختلف دور حکومت آئے، اور اس مختلف دور حکومت میں جو ہے وہ امینڈمنٹ اور موڈیفیکیشن جو ہے وہ کی جاتی رہی ہیں، البتہ نئے سرے سے آئین اور دستور 1973 کے بعد نہیں آیا، اور یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں بار بار آئین اور دستور کا آنا یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ دیکھیں، آئین اور دستور ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور آئین اور دستور چونکہ اسٹیٹ کی سطح پہ بنتا ہے، ملک کی سطح پہ بنتا ہے، تو اس کے لیے سب کی ہم آہنگی، سب کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ یہ کوئی اس میں کسی کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، کسی میں کوئی کسی کا سیاسی اثرات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ ملک کے مفاد میں جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے یہ چیز جو ہے وہ بنانی چاہیے۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا اسلامک مورلز، جسے آپ اسلامک دار بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا بیسک رائٹس، جسے آپ بنیادی حقوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ بنیادی حقوق سے مراد یہ ہے بھائی کہ جو پاکستان کا آنے والا آئین اور دستور ہے اس میں باقاعدہ بنیادی حقوق، بیسک پوائنٹس کو شامل کیا جائے گا، اور بنیادی حقوق سے مراد یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، اور ان کے بیسک رائٹس کیا کیا ہیں۔ صاف پانی، ایک شہری کا، پاکستانی شہری کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی مسلمز کی میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستانی شہری میں مسلمان اور غیر مسلم جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں وہ سب شامل ہیں۔ اب صاف پانی، ٹھیک ہے، یہ پاکستانی شہری کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ سڑکیں، پل تعمیر کرنا، ہائر ایجوکیشن، کوالٹی آف ایجوکیشن، یہ بھی ایک انسان کا بنیادی حق ہے۔ لا اینڈ آرڈر پر امپلیمنٹیشن، یہ بھی ایک جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ روزگار کے مواقع، یہ بھی ایک انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ، یہ بھی ایک انسانی بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اس کو جو بیسک سہولیات ہیں وہ دینا، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا جو پوائنٹ میں نے بتایا قرارداد مقاصد کا، آبجیکٹو کا، جو 1949 میں جس کی اپروول ہوئی تھی، اور اس کی بات کی یہ بھی اپروول ہوئی تھی کہ اس کو دیکھ کے پاکستان کا جو آنے والا آئین اور دستور ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور جس دن اس کی اپروول ہوئی تھی اس دن کو لیاقت علی خان نے پاکستان کا ایک سنہری دن قرار دیا تھا، پاکستان کو ایک ہسٹوریکل ڈے قرار دیا تھا، گولڈن ڈے قرار دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے میجر پوائنٹ بتایا، جس میں اسلامک مورلز ہیں، اسلامک دار جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو میں نے ایکسپلین کیا۔ دوسرا میں نے بتایا بیسک رائٹس، جسے بنیادی حقوق بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی میں نے ایکسپلین کیا۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نیشنل لینگویج ول بی اردو، یعنی اردو جو ہے وہ بطور قومی زبان ہوگی۔ یہ باقاعدہ قرارداد کا ایک اہم نقطہ تھا، اور قرارداد مقاصد کی میں بات کروں، ابھی میں نے آئین اور دستور پہ تو بات کی نہیں، جس طرح میں نے بتا چکا ہوں کہ آئین اور دستور کے الگ ٹاپک ہیں، وہ تقریباً 3 ٹاپک ہیں، اور وہ کب کب آئے اس کے حوالے سے میں نے بات کی، لیکن وہ ایک بہت ہی لیندی ٹاپک ہے، اس حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو ابھی میں صرف آبجیکٹو پہ بات کر رہا ہوں، ابھی میں صرف قرارداد مقاصد پہ بات کر رہا ہوں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اردو بطور قومی زبان، جس طرح آپ انگلش میں لکھیں گے نیشنل لینگویج ول بی اردو، اور اسی کے اردو بطور قومی زبان کا مطلب یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ اس قوم کی جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی، ٹھیک ہے، قومی زبان کا درجہ اس کو حاصل ہوگا۔ اور چوتھا جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ کی آزادی سے مراد یہ ہے فریڈم آف جوڈیشلی، آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں فریڈم آف جوڈیشلی، یہ عدلیہ کی آزادی۔ اور عدلیہ کی آزادی سے مراد، جس طرح سپریم عدلیہ کسے کہتے ہیں، جہاں پہ انصاف پرووائڈ کیا جاتا ہے، جہاں پہ قانون پر امپلیمنٹیشن کی جانی چاہیے، جہاں پہ لوگوں کو سستا اور لوگوں کو جلد از جلد اور انصاف پرووائڈ کیا جائے، جسٹس کو پرووائڈ کیا جائے، قانون پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ تو جس طرح جوڈیشلی میں، عدلیہ میں سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑا ادارہ ہے عدلیہ کا، یعنی کہ جوڈیشلی کا، اس کے بعد ہائی کورٹ ہیں، سیشن کورٹ ہیں، تو بہت ساری کورٹس ہیں، تو وہ سے کہتے ہیں عدلیہ، جہاں پر انصاف بکے نا،
جہاں پر انصاف کے مطابق فیصلے کیے جائیں، جہاں پہ لوگ دھکے نہ کھائیں، بلکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کر کے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ان کو جسٹس کو پرووائڈ کی کریں. تو فریڈم آف جوڈیشلی جو ہے وہ ایک ملک کا ایک اہم ادارہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ انصاف بک جائے، جہاں پہ فیصلے ریلیشن کی بنیاد پہ کیے جائیں، جہاں پہ فیصلے پیسوں کی بنیاد پہ کیے جائیں، جہاں پہ فیصلے پی آر کی بنیاد پہ کیے جائیں، تو ظاہر بات ہے پھر وہ اس ملک کا جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس ملک کے رہنے والے باشندے، اس کے ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ احساس کمتری، احساس محرومی کا لازمی شکار ہوں گے. تو چوتھا پوائنٹ میں نے بتایا عدلیہ کی آزادی، جسے آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں فریڈم آف جوڈیشلی. اور عدلیہ سے مراد میں نے بتایا سپریم کورٹ ہیں، ہائی کورٹ ہیں، سیشن کورٹ ہیں. اس سے مراد یہ ہے فریڈم آف جوڈیشلی سے مطلب یہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، یہ آزاد ہوں گے اپنے فیصلے کرنے میں. فیصلے کرنے کا آزاد مراد یہ نہیں ہے کہ جو چاہے فیصلے کریں، نہیں، قانون کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے. کسی قسم میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے، کسی قسم میں کوئی تعصب نہیں کریں گے، کسی قسم میں کوئی فیورزم نہیں کریں گے، بلکہ قانون جو بولتا ہے اس کے مطابق یہ فیصلے کریں گے. اور اس میں اپنا کوئی پی آر ہو، کوئی ریلیشن ہو، کوئی رشوت ہو، کوئی سفارشات ہو، اس سے وہ کام نہیں لیں گے. اور انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور جلد از جلد وہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کو پریشرائز نہیں کرے گا، انڈر دی پریشر یہ کام نہیں کریں گے. یہ خود مختار ادارہ ہوگا، انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا. کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی آرمی چیف، کوئی بیوروکریٹ ان کو، کوئی پولیٹیشین ان کو پریشرائز نہیں کر سکتا کہ فیصلے میرے مطابق کرو، یہ فیصلہ یہ کرو. نہیں، یہ فیصلہ کرنے میں بااختیار ہوں گے. لیکن میں بتا چکا ہوں بااختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں. بااختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فیصلے اپنے مرضی کے مطابق کر رہے ہیں. نہیں، بااختیار ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس اتھارٹیز ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ آزاد ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں جو قانون بولتا ہے، جو قانون نے انسٹرکشن دی ہیں، اور اس کے مطابق جو قانون کا فیصلہ ہے وہی آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. من چاہی آپ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ فیصلہ کریں. نہیں، بلکہ انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون کی زبان ہے، جو قانون نے آپ کو کہا ہے، اس پہ آپ فوکس رکھ کے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. تو دو مطلب میں نے آپ کو بتا دیے فریڈم آف جوڈیشلی کے، عدلیہ کی آزادی کے. پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ یہ کہتے کس کو ہیں، جس طرح سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، ہائی کورٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خود مختار ہوں گے، یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، یہ آزاد ہوں گے. پہلا مطلب میں نے بتایا کہ اپنے فیصلے کرنے میں جو ہے وہ بااختیار ہوں گے، یہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کریں. نہیں، جو قانون نے کہا ہے، جو قرآن و سنت نے کہا ہے، اس کے مطابق یہ فیصلے کریں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈر دی پریشر کام نہیں کریں گے. کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی آرمی چیف، کوئی بیوروکریٹ، کوئی پولیٹیشین، کوئی بھی بااثر آدمی ان کو پریشرائز نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے وہ فیصلے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کریں. تو یہ چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اس کے علاوہ جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ اسلامی معاشرے کا قیام. آپ اسے اردو میں لکھ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ لکھیں گے ڈیولپمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ اسلامی معاشرے کے قیام. جی جی ارسلان. تو اسلامک معاشرے کا قیام کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیولپمنٹ آف اسلامک سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے. پانچواں پوائنٹ میں نے بتایا ڈیولپمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ اسلامی معاشرے کا قیام. اسلامی معاشرے کا قیام سے مراد یہ ہے کہ ایک بہتر معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھلتا پھولتا معاشرہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسلامک سوسائٹی کی چند اہم ترین نشانیاں یہ ہوتی ہیں. اسلامی سوسائٹی کا مطلب یہ کہ ایک اچھا معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ، کہ وہاں پہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو
کو تحفظ حاصل ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پر امپلیمنٹیشن ہوگی، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ ایک دوسروں کے کام آئیں گے، لوگ ایک دوسروں کی مدد کریں گے۔ تو جو ایک اسلامک سوسائٹی کی اہم ترین نشانیاں ہوتی ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ تو پانچواں میں نے پوائنٹ بتایا، ڈیولپمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ یہ حکومتی سپرویژن میں ہوگا، یہ اسٹیٹ کے سپرویژن میں ہوگا کہ وہ اسلامی معاشرے کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں پہ لوگ اسلامی معاشرے کی چند نشانیاں میں نے بتائیں، اسلامی سوسائٹی کی چند نشانیاں بتائیں کہ لوگ ہیلپ فل ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، وہاں پہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ ہوگا، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر پر امپلیمنٹیشن ہوگی، وہاں پہ لوگوں کی سیف اینڈ سیکورٹی ہوگی، وہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹی سے کا خاتمہ ہوگا، جتنی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو خاتمہ ہوگا۔ تو یہ ایک اس بنیادی اسلامی سوسائٹی کی چند نشانیاں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کا وہ یہ ہے ڈیفینس سسٹم، یہ یعنی کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ دفاع پاکستان جسے آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں، اور ڈیفینس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دفاعی نظام ہے وہ پراپر ہوگا، آپ کے جو فورسز ہیں جس طرح فوج ہے، آپ کی انٹیلیجنس ہے، وہ پراپر ہوں گی، اور اس کو مزید مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا عام سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کو، پاکستان کے ڈیفینڈ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پاکستان کا ہر اعتبار سے دشمن سے جو بھی اس کے دشمن ہیں